نظام کائنات میں، نظام خلقت میں عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے. یہ رب العزت کی حکمت ہے. وہ عادل مطلق ہے، قادر مطلق ہے. وہ ایسا عادل ہے کہ خطا کا امکان نہیں. شر کی نسبت ذات الہی سے کفر ہے. اللہ سے کبھی شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ ہے خیر، یہ سورج خیر، زمین خیر، دریا خیر، سمندر خیر، ہر چیز امر خیر ہے. لیکن شر کہاں ہے؟ شر وہاں ہے کہ آتش دی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے انتظام کریں. اگر آتش بجائے اپنی صحیح جگہ رکھنے کے کسی کے دروازے کے قریب رکھے تو وہ شر ہے. یہ شر ہے. پانی دیا گیا پینے کے لیے، پانی دیا گیا کھیتیوں کو چلانے کے لیے، اور پانی کا کوئی غلط استعمال کرے تو وہ شر ہے. ہر نعمت دی گئی اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. روٹی جو دی گئی ہے اعتدال پہ رکھو. اگر اسی میں اعتدال سے، عدل سے خارج ہو جاؤ تو یہ روٹی زہر بن جائے گی، یہ صحت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ نظام عدل. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دینا، اور جب حکم دینے کا موقع ملے، حکومت آ جائے تو عدل پر قائم رہنا. حکومت کے معنی فقط اقتدار مملکت کا نہیں. حکومت گھر میں، حکومت محلے میں، حکومت اپنے آفس میں، جہاں جہاں غلبہ ہو تو عدل پہ رہنا، کہیں عدل سے خارج نہ ہو جانا. عدل پہ رہنا یعنی کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. پوری انسانیت کا احترام، بشریت کا احترام. اور امانت کیا چیز ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات اہلها. امانت کبھی مال، کبھی دولت. امانت کبھی قول، میں نے جو کچھ کہا یا آپ نے مجھ سے کہا، یہ امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی. امانت کبھی رتبہ، امانت کبھی اسرار. امانت میں کبھی معرفت بھی ہے، کبھی ایمان بھی ہے. کوئی پنہا ہے، نظر نہیں آتا ہم سے، وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا. یہ انبیاء کا آنا رب العزت کی عدالت ہے. رب العزت کی عدالت ہے. یہ انبیاء آئے کیوں؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ مبارک حدید ارشاد ہوا بالتحقیق کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء آئے کیسے؟ کتاب بھی لائے اور میزان بھی لے آئے. ترازو بھی ہے. کتاب تنہا نہیں ہے کہ آپ پڑھ کر خاموش ہو جائیں. جیسے جیسے پڑھتے جائیں ایمان کے ترازو میں تولتے جائیں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں دل کی گہرائیوں میں ہے کہ نہیں ہے. انزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ نے بھیجا کتاب بھی میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، عدالت قائم کرنے کے لیے، عدالت کو نافذ کرنے کے لیے. رسول رحمت للعالمین بن کر آئے. کون رسول؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. تاجدار دو عالم، ختمی مرتبت رحمت بن کے آئے. لیکن رحمت کا یہ مقام کہ عدل ہو، ہر منزل پہ عدل، خلاف عدل کوئی شے نہ ہونے پائے. رسول نے سب کو پہچانا، سب کے ساتھ عدل کیا.
مکے میں کفار قریش کے ساتھ رہتے تھے، لیکن عدالت نبی یہ ہے کہ سب کے دلوں کے حال کو جانتے تھے، زبان سے کہتے نہیں تھے، سب کو پہچانتے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، جب آئے ہر ایک کا چہرہ دیکھا، جان گئے کہ یہ بدر میں کہاں تھا، یہ احد میں کہاں تھا، یہ مکے میں کہاں تھا۔ لیکن عدل کا یہ اہتمام کہ ظاہر نہیں کیا، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ آئے، کہا جاؤ انتم الطلقاء، آج میں نے تم کو معاف کیا۔ یہ رسول نے معاف کیا تو یہ امت رہ گئی، یہ لوگ رہ گئے، یہ رسول کی رحمت ہے نا، یہ رسول کا صدقہ ہے۔ اگر انتقام لیتے تو دنیا ہی اور ہو جاتی، لیکن رسول یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں، رحمت بن کے آیا ہوں، اپنے زمانے میں نہیں، اپنے بعد بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ آج بھی نبی ہمارا رحمت ہے، رحمت کا پیغام نبی سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ رحمت للمسلمین، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، مسیحیوں کے لیے رحمت، یہودیوں کے لیے رحمت، ہنود کے لیے رحمت، اس دور میں رحمت، ہر دور میں رحمت۔ اللہ کا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا، زمان و مکان پر اس کا محیط ہے، احاطہ ہے، تو وہ رحمت مطلق بن کر آیا اور عدل کو قائم کیا۔ یہ رسول اکرم کی ذات ہے جنہوں نے کائنات میں عدل کو قائم کیا، اور رب العزت جو عادل حقیقی ہے، عدل اسی کی ذات سے ہے، اس کی ذات سے عدل کبھی منفصل نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ مسلمات قطعی مسلمات عقلی ہیں، مسلمات عقلی سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ کسی مذہب پر رہیں، کسی جگہ رہیں، جو عقل کے مسلمات ہیں، جو فطرت کے تقاضے ہیں، انسان کے بدلہ نہیں کرتے، خواہ وہ یہ مملکت ہو یا کوئی اور مملکت ہو، یہ زمانہ ہو یا کوئی اور زمانہ ہو۔ کچھ عقل نے تسلیم کر لیا، کچھ فطرت کے تقاضے ہیں، یہ بدلے نہیں جاتے، تو رہتی دنیا تک یہ تقاضے رہیں گے۔ تو ایک ایسے دین کا اہتمام کیا اس قادر مطلق نے جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور عدالت پر رہے۔ تو اس عدالت کے نظام کے لیے اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کو تمام منزلوں پر سیر کرانے کے بعد انسانیت کی ایک بلند ترین منزل کی ضرورت تھی۔ انسانیت تکمیل پر پہنچ گئی، اب انتہائی رتبے پر انسان پہنچ گیا۔ اب خود ہر دور میں ہر جگہ لوگ انسانیت کے بحیقہ ہیں۔ یہ قدیم فلاسفہ فیثاغورس کا زمانہ، حضرت عیسیٰ سے 500 سال کا زمانہ، جس دور میں فقط فلسفہ تھا، جہاں کچھ لوگ ملحد یا منکر خدا بھی ہو گئے، لیکن وہاں بھی اقدار عقلی کا انکار نہیں ہوا، عقل کا انکار نہیں، فطرت کے تقاضوں کا انکار نہیں۔ معرفت الگ تھی، معرفت الگ تھی۔ فلسفی وہ ہے جو اپنی عقل سے ہر چیز کو پہچانتا ہے، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے۔ تو جتنا بھی علم فلسفی کے پاس ہے تو عقل بھی ناقص، علم بھی ناقص، اور نبی جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو علم بھی کامل، عقل بھی کامل۔ اس کمال کو عصمت کہتے ہیں۔ اس کمال کو عصمت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اقبال ہمارے قائد، ہم سائے جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ وہ انسان جو جبریل امین کے ساتھ جا رہا ہے وہ بندے خاکی ضرور ہے، قل انما انا بشر کی تفسیر ضرور ہے، لیکن تم اپنا جیسا نہ سمجھو۔